بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے مسائل و فضائل کا سلسلہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے، چونکہ عید الاضحیٰ بھی اب بہت ہی قریب آنے والی ہے، اس لیے آج سے آپ کے اس پیارے چینل پر قربانی سے متعلق، عید الاضحیٰ سے متعلق مسائل اور فضائل کے سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تمام ویڈیوز کو، تمام مسائل کو ضرور سمجھیں اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی پہلی یہ ویڈیو ہے قربانی سے متعلق عید الاضحیٰ 2022 کی، تو اس لیے اس کے اندر ہم سب سے پہلے قربانی کے فضائل کو بیان کریں گے کہ قربانی کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، قربانی کرنے کا کیا ثواب ہے، اور قربانی نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدہ بیان فرمائی ہے۔ اس تعلق سے آپ کے سامنے آج کچھ احادیث پیش کی جائیں گی اور پھر اس مسئلے پر، اس موضوع پر آپ سے کچھ بات چیت کی جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو ضرور۔ پہلی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جن جانور کے بدن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے جو بال ہیں ان پر بھی ہر ایک ایک کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اندر قربانی کیا ہے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اس سے کیا فوائد ہے، اس کو مختصر انداز میں بتا دیا ہے۔ یہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اس چیز کو لے کر کے اور اس واقعے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور چونکہ اب قیامت تک امت محمدیہ ہی رہے گی، تو اس لیے امت محمدیہ کے لیے بھی یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن جو لوگ نصاب کے مالک ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو آئندہ بیان بتاؤں گا کہ کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کی کیا چیزیں اس کے اندر شرط ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ضرور بیان کی جائیں گی۔ تو جن لوگوں کے اوپر قربانی کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر قربانی کرنا ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری فضیلت، عید الاضحیٰ یعنی بقر عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی نیک عمل پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی بھی نیک عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ چاہے کوئی انسان اس دن چاہے جتنے بڑے سے بڑے نیک اعمال کر لے، اس کی جتنے زیادہ وہ پیسے اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہ کر دے، لیکن قربانی کا اتنا بڑا ثواب ہے، قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس دن یعنی قربانی والے دن عید الاضحیٰ کے جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ صاف طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کے ایام میں ہمیں قربانی جن لوگوں کے اوپر واجب ہے تو ان کو قربانی ہی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان قربانی نہ کر کے اس کے علاوہ کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے یا اور کچھ کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے سینگوں، بالوں اور کھروں کو لے کر کے آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اور حدیث سے جو اسی مضمون کی ہے، اس کے اندر فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے وزن کو 70 گنا بڑھا کر اس کے بعد اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اس کا اجر و ثواب قربانی کرنے والے کو دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس حدیث سے بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جو عمل ہمیں دیا ہے، ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ کتنا بہترین عمل ہے، اس کا کتنی زیادہ اس کے ثواب ہے کہ قربانی کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کو قبول ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اس کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خوش دلی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو خوش کر کے اور بہتر طریقے سے اور بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے آپ قربانی کو کریں۔ کسی کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے شو آف کرنے کے لیے آپ قربانی نہ کریں، بلکہ خوش دلی سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی کریں۔ ایک اور حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ یہ قربانی کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے تمہاری بخشش ہو جائے گی، یعنی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے انسان کے، قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی حدیث پاک سے ایک مسئلہ وہ بھی ہے جو آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ قربانی جس کے نام سے ہو رہی ہے اس شخص کو جب قربانی کی جائے تو وہاں پر حاضر رہنا چاہیے۔ وہ اسی حدیث پاک سے اس مسئلے کو لیا گیا ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا ہے کہ تم اپنے قربانی پر حاضری دو۔ یہ کچھ مختصر احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کے اندر قربانی کے فضائل اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کی گئی ہیں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس کے اندر قربانی کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اگر ان سب کو بیان کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب قربانی نہ کرنے پر جو وعید ہے، یعنی قربانی نہ کرنے کا کیا گناہ ہے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی بیان فرمائی ہے۔ میں اس تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ انسان قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو کر وعید کے طور پر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود، مالی استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہ کرے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ناراضگی، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو شخص مالی استطاعت اس کے پاس ہو، حیثیت ہو، قوت ہو، وہ تمام چیزوں میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے، ادھر ادھر میں خرچ کرتا ہے، لیکن قربانی کرنے کا جب وقت آتا ہے تو وہاں پر اگر قربانی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ وعید کے طور پر ہے، اگرچہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے، آپ زیادہ بھی سنا ہوگا کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ کر دیتے ہیں کہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تم اپنا چہرہ مت دکھاؤ، اور اس طرح کے بہت سخت الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں اور وعید کے طور پر یہ بتایا ہے، اس سے اندازہ لگانے کے لیے کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان اگر مالی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے، قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قربانی کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں اور قربانی نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ناراضگی اظہار فرمائی ہے اور اس کی کیا وعید ہے۔ تو آپ سبھی حضرات جو بھی مالی استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی کے ایام میں ضرور قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کلپ کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔